ذوالفقار راحت اور آپ دیکھ رہے ہیں ذوالفقار راحت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج دو اہم ترین خبریں آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ نیب کے حوالے سے ایک آئین سازی، قانون سازی جاری ہے، جس کے نتیجے میں نیب کا دائرہ کار نہ صرف محدود ہوگا بلکہ نیب کے جو نیل و ناخن ہیں وہ بھی نکال دیے جائیں گے، اور نیب جس طرح سے لوگوں کو گرفت کر رہا ہے وہ شاید نیب کا رعب اور دبدبہ باقی نہ رہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس لاجک اور اس حوالے سے جو کیا سرائیاں، جو باتیں، جو مشاورت تھی، ان تمام کی تمام باتوں سے نہ صرف اتفاق نہیں کیا بلکہ اس بات پر زور دیا ہے کہ نیب جس طرح پہلے احتساب کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھی اس میں مزید تیزی لائے، اور جہاں بھی کرپشن کی شکایت ملتی ہے اس کی پرائس کچھ بھی ہو، ان تمام لوگوں کو جیلوں کے اندر ہونا چاہیے، تمام لوگوں سے برآمدگیاں ہونی چاہیے، تمام لوگوں کو گرفتار ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے نیب نے عید کے قریب، یعنی عید کے دنوں میں یا عید سے سمجھ لیں فوری بعد، کچھ اہم لوگوں کو گرفتار کرنے کا اصولی طور پر فیصلہ کیا۔ کہا یہ جا رہا ہے، ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں ایک سابق پرائم منسٹر کا کیس زیر التوا ہے، جو مختلف ایجنسیز کی رپورٹس کے بعد، مختلف حساس اداروں کی نشاندہی کے بعد وہ آگے پروگریس کر رہا ہے۔ اب اس کو کتنے دن لگتے ہیں ایک ریفرنس کی شکل اختیار کرنے میں یا پراپر انکوائری کی شکل میں تبدیل ہونے میں۔ اسی طرح ایک سابق وزیر صحت ہیں، سابق وفاقی وزیر صحت، ان کا کیس ہے، اور دونوں حضرات کے حوالے سے جب کرپشن کی نشاندہی ہوئی تو اس میں حیران کن قسم کے انکشافات سامنے آئے ہیں کہ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈریپ کے ایشو پہ، دوائیوں کے ایشوز کے اوپر لمبا چوڑا ہاتھ مارا گیا ہے، اور اس حوالے سے کچھ اداروں نے اس پہ کام مکمل کر لیا ہے۔ اب یہ رپورٹس جو ہیں وہ باقاعدہ ایک بڑی موٹی فائلوں کی صورت میں آگے موو کر رہی ہیں، اور ان کی موومنٹ کافی تیز ہے، اور میرے ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ سابق حکمران پارٹی کے دونوں حضرات ہیں، سابق حکمران پارٹی کے سابق وزیر اعظم اور ایک وفاقی وزیر ہیلتھ۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ میاں شہباز شریف صاحب کے گرد بھی میں سمجھتا ہوں کہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب آئے تو کسی اور چکر میں تھے، لیکن اب اور ایک چکر میں وہ پھنس چکے ہیں۔ ان کے کچھ اور کیسز بھی ابھی آنے والے دنوں میں شروع ہوں گے، اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ نشاندہی کر دی گئی ہے، اور کچھ اداروں نے ناقابل تردید ثبوت حاصل کر لیے ہیں۔ آنے والے دنوں میں جو پہلے کیسز ان کے چل رہے تھے ان کے ساتھ 2-3 کیسز اور ایڈ ہونے جا رہے ہیں، اور میاں شہباز شریف صاحب بھی ایک سخت مشکل کا شکار ہوں گے۔ گو کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو پہلے ایک پیکج ڈیل کے نتیجے میں وہ باہر گئے تھے، اسی طرح کا ان کو دوبارہ ریلیف مل جائے، اور دوبارہ سے وہ توبہ طائب کر کے لندن یاترا کے لیے چلے جائیں۔ لیکن وہ چونکہ اب آ چکے ہیں، اور یہاں سے کچھ حضرات اس بات پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو اب احتساب کے پروسیس سے گزرنا چاہیے، اور ویسے بھی انہوں نے بڑے بھائی کی گارنٹی دی ہے، تو اب ان کو گارنٹی کے ساتھ ساتھ اپنے کیسز کو بھی فیس کرنا چاہیے۔ اور اس بات پہ بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کچھ اداروں کی طرف سے بھی یہ تجویز آئی ہے، اور حکومتی حلقوں میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کا اور فیملی کے چند اور لوگ جو ادھر موجود ہیں ان کا نام اسی حلقے کے اندر ہونا چاہیے۔ اور آج کل تو ظاہر فلائٹس کا ایشو ہے، فلائٹس نہیں جا رہی، لیکن خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جب فلائٹس ہوں گی تو یہ لوگ کسی بھی وقت باہر جا سکتے ہیں، کیسز ان کے زیر التوا ہیں، اور ویسے بھی شہباز شریف صاحب جو کہ گرانٹر بھی ہیں، تو لہٰذا یہ تجویز بھی زیر غور ہے۔ آنے والے دنوں میں اس طرح کی بھی کوئی شکل ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک خبر اور ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پنجاب تمام یعنی زیرو ٹالرنس کے باوجود حکومتی سطح کے اوپر عمران خان کے بار بار کرپشن کے حوالے سے نیریٹو کو دہرانے کے باوجود پھر بھی جگہ جگہ کرپشن کی شکایات، کرپشن کے معاملے، کرپشن کی غضب کہانیاں چھوٹی چھوٹی سامنے آتی رہتی ہیں۔ تازہ ترین کہانی یہ ہے جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتی ہے کہ پنجاب حکومت میں ایک وزیر ہے، اس کے حوالے سے ایک فائل موو کر رہی ہے جو کرپشن سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ پنجاب کے کچھ حساس اداروں کے دفاتر سے ہوتی ہوئی وہ ایوان وزیر اعلیٰ
پہنچ چکی ہے. وہاں سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایوان وزیر اعظم تک جائے گی، اور جب وزیر اعظم کے پاس جائے گی تو اس کے بعد لازمی بات ہے کہ اس میں ریکمنڈیشن میں شامل ہے کہ وزیر موصوف کی چھٹی کروانا ضروری ہے. تو جب چھٹی ہوگی تو پھر متبادل ایک وزیر چاہیے ہوں گے، اور اس کے لیے انٹرویوز شروع کر دیے گئے. اور وزیر اہم ہے، لہذا اس کے لیے 3-4 لوگ کنسیڈر ہوئے ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کس کا قرعہ نکلتا ہے. لیکن سر دست جس وزیر کو فارغ کرنے کی ریکمنڈیشن دی گئی ہے، موصوف بھی اپنی پوری طرح سے لابنگ کر رہے ہیں. آج کل وہ زیادہ ٹائم اسلام آباد میں دے رہے ہیں، اور اسلام آباد میں اہم دفاتر کے اندر دیکھے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ ترلے منتوں کا ایک سلسلہ جاری ہے. یعنی ایک طرف حکومت بھی اللہ کے فضل سے یعنی پیچھے نہیں ہے، حکومتی اہلکار بھی کرپشن کے حوالے سے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے، اپنی تعداد بڑھانے کے لیے وہ بھی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور اپوزیشن تو ویسے اپنی باری پوری کر چکی. اب تو وہ اپوزیشن کے اندر ہے، وہ پہلے ہی ان کے اتنے کیسز ہیں کہ وہی آہستہ آہستہ جب نکل رہے ہیں تو مختلف ادارے کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، مختلف شخصیات کانوں کو ہاتھ لگا رہی ہیں. ایک شخصیت سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا کہ میں حیران ہوں کہ سابق حکمران پارٹی کے ایک سابق بارش وزیر اعظم اس حد تک، جن کو میں شریف سمجھتا تھا، وہ اس حد تک کرپشن کے شوقین ہو سکتے ہیں. یعنی ان کا خیال تھا کہ میں ان کو اتنا کرپٹ نہیں سمجھتا تھا جتنے وہ کرپٹ پائے گئے ہیں، اور جتنے خضوع خشوع کے ساتھ، اور جتنی محنت کے ساتھ، اور جتنی دلچسپی اور رغبت کے ساتھ وہ کرپشن کرتے رہے ہیں. اور یہ باتیں ظاہر ہے ہم ہوا میں نہیں کر سکتے. کاغذ بولتے ہیں، ایویڈنس بولتی ہے، اور ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر فائلیں بن رہی ہیں، اور انہی فائلوں کی بنیاد کے اوپر انکوائریاں آگے چلیں گی، اور پھر جا کے یہ ریفرنس بنیں گے. لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے اندر کئی ریفرنس پہلے بھی بنے، کئی کیسز بنے، کئی فائلیں موو ہوئی، لیکن اس کے بعد یہ لوگ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے جب جیلوں سے نکل جاتے ہیں تو پھر عام آدمی ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے. عام آدمی سوچتا ہے کہ یہ پاکستان کا قانون بالکل اسی طرح کا ہے کہ جس میں جو کمزور ہے وہ اس میں پھنس کے رہ جاتا ہے، جو طاقتور ہے وہ مکڑی کے اس جالے کو توڑ کر آگے گزر جاتا ہے. یعنی آج بھی عام آدمی پاکستان کے اندر یہ توقع رکھ کے بیٹھا ہے، یہ امید رکھ کے بیٹھا ہے، یہ آس لگائے بیٹھا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا 2 نہیں 1 پاکستان. تو یہ 1 پاکستان کب سامنے آئے گا؟ تھینک یو ویری مچ.